ناظرین، تراویح کی تعداد 8 ہے یا 20 ہے، آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، ہر طرف سے اس مسئلے پہ شور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب دیکھیں تو یوٹیوب اس مسائل سے بھری پڑی ہے، ملین ویوز آتے ہیں، لیکن پھر بھی عوام کو تسلی بخش جواب نہیں دیا جاتا۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام مسالک کے مستند علماء کی موجودگی میں اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے، ہر لحاظ سے دیکھا جائے کہ کون سے تراویح کے حوالے سے دلائل درست ہیں۔ جب تک آپ سارے مسالک کے علماء کی بات نہیں سنیں گے، کبھی بھی آپ صحیح ڈائریکشن میں سفر نہیں کر سکتے۔ تو بات کرتے 20 رکعت صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہے، بکثرت حدیثیں ہیں اس پہ موجود۔ مصنف ابن ابی شیبہ اگر اٹھا کے پڑھیں بہت زیادہ اس میں روایات موجود ہیں۔ 8 کی جو روایت ہے، جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیا تھی، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ رمضان اور علاوہ رمضان کے آپ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب علاوہ رمضان کی بھی آپ نے قید لگا کے ثابت فرمایا کہ یہ نماز تراویح نہیں تھی بلکہ نماز تہجد تھی۔ اور اس میں چاروں ائمہ متفق ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل 20 رکعت کے اوپر متفق ہیں۔ 8 پر کسی نے بھی ذکر نہیں کیا 8 رکعت تراویح کا۔ تراویح کی جو نماز ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے، نبی نے کتنی پڑھی ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اس بارے میں ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث ہے ہی نہیں اس بارے میں کہ نبی نے کتنی پڑھی ہے۔ وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی غیر رمضان اور رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے، متن کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے یہ، کیونکہ دوسری حدیث میں آتے کہ رمضان میں زیادہ پڑھتے تھے، اور دوسرا اس حدیث کا تراویح سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ یہ عام معمول ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں تھا۔ وہ جو تراویح کے 3 دن نبی نے کتنی نماز پڑھی تھی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ حدیث سے 8 رکعتیں لے رہے ہیں اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے۔ یہ گڑبڑ ہے۔ اگر حدیث آپ نے لینی ہے تو حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی نے تیسرے دن صحابہ کو منع کر دیا تراویح پڑھنے سے اور غضبناک ہوئے۔ اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اس پہ غضبناک ہوئے کہ نماز پڑھنے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، غضبناک اس پہ ہوئے کہ فرض نہ ہو جائے۔ یہ بھی گھمایا ہے بات کو۔ بھائی غضبناک اگرچہ وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، لیکن غضبناک ہوئے اس پر کہ دوبارہ پڑھنے کیوں آ رہے ہو، اتنا شوق کیوں دکھا رہے ہو؟ تو حدیث کے مطابق تو غامدی صاحب کی بات پھر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ تراویح سرے سے پڑھنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی تو غضبناک ہو رہے ہیں کہ کیوں آ رہے ہو۔ اور اگر آپ کہتے ہو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے شروع کی ہے، تو پھر حضرت عمر نے 8 نہیں بلکہ 20 شروع کی ہیں۔ ایک تو موطا امام مالک کی 8 والی حدیث ضعیف ہے، اس پر میں بھی بیان ریکارڈ۔ امام ترمذی نے 806 نمبر حدیث کے نیچے بحث کی ہے کہ اس کی رکعتوں کے بارے میں کتنا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں 20 ہیں، بعض کہتے ہیں 41 ہے، اور وہ کہتے ہیں احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس پہ کوئی کلام نہیں کرتا ہوں۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے اہل مکہ کو 20 کے اوپر پایا، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کی سند بیان نہیں کی امام ترمذی نے۔ دلیل تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام ترمذی خود مانتے ہیں کہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے، کوئی جتنی مرضی کر لے۔ ہم یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں جو ام عائشہ کی حدیث ہے رمضان یا غیر رمضان 11 رکعت معمول تھی، بخاری مسلم میں ملتا ہے 13 رکعت کا بھی ملتا ہے، 15 کا بھی، 17 کا بھی نفلی نماز کے طور پہ۔ عطا ابن ابی رباح سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، ہم نے کبھی اس پہ فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ ہمارے بھائی جو 20 والی میں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں 20 پوری کر کے آئیں تاکہ قرآن کا آپ وہ حصہ سن کے آئیں۔ اصل مقصد تو قرآن سننا ہے، اور اہل حدیثوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں ابو داؤد میں حدیث سیدنا طلق بن علی ولی اٹھاؤ، جنہوں نے پہلے قیام اللیل کروایا ایک جگہ، پھر گھر گئے، اپنے گاؤں میں واپس پہنچے تو وہاں لوگ مسجد میں انتظار کر رہے تھے، کہتے ہیں حضرت ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ہمیں قیام کرائیں۔ انہوں نے جا کے دوبارہ وہاں قیام کروایا۔ تو میں کہتا ہوں اگر انہوں نے 8 پڑھائے تھے ادھر 8 ادھر پڑھائی 16 نے پھر بھی پڑھی ہیں نا انہوں نے، تو وہ 11 والی مت تو ٹوٹ گئی نا، تو اس کو زیادہ جھگڑا نہ بنایا جائے۔ اخی Aisha, may Allah be pleased with her, said in the Sahih when she was حضرت asked عائشہ سے about جب حضور night کی prayer رات of the کی Prophet نماز کے بارے میں پوچھا گیا، چاہے وہ نماز رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں، اس پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے رمضان یا غیر رمضان کبھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پیغمبر کوئی کام زیادہ نہیں کرتے تو ہمارے لیے حکم ہے کہ وہ کام زیادہ نہ کریں۔ مثلا حضور کا فرمان ہے اگر مجھے اپنی امت پر بوجھ کا ڈر نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ غسل اور نماز سے پہلے مسواک کریں، لہٰذا پیغمبر نے وہ چیز چھوڑ دی تاکہ امت پر بوجھ نہ آئے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم بھی صرف ایک بار ہی حج کریں،
یا زیادہ بار بھی کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح پیغمبر 11 رکعت پڑھتے تھے اور سنت یہی ہے کہ آپ 11 رکعت طول دے کر پڑھیں جسے پیغمبر پڑھتے تھے، لیکن اگر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا یا بوجھ محسوس کرتا ہے تو وہ اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے زیادہ بار بھی پڑھ سکتا ہے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں آئی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے پیارے نبی 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ایک اور روایت کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز، آپ فرماتے ہیں رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہے۔ کتنی؟ اس حدیث میں کوئی قید نہیں، 2 رکعتیں، اور جب ڈرو اب صبح ہونے والی ہے تو 1 رکعت پڑھ کے ساری کو طاق کر لو۔ اب 2 رکعتیں کتنی پڑھیں؟ آپ 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 20 پڑھیں۔ یہ نفلی عبادت ہے، یہ فرضی عبادت نہیں ہے۔ جتنا آپ پڑھنا چاہیں آپ کو اجازت ہے، لیکن جس عمل پر سنت رسول اللہ کی مہر لگے گی وہ عمل اللہ کے پیارے حبیب سے 11 رکعت ثابت ہے۔ بعض لوگ جو تراویح کو 20 نہیں مانتے اور 8 رکعتیں مانتے ہیں، ایک بات یاد رکھ لیں، کسی حدیث صحیح سے 8 رکعت تراویح سرے سے ثابت نہیں ہے، نہ صحیح سے نہ ضعیف سے۔ اب وہ بنیاد جو بنیادیں ہیں، سب سے بڑی جو ٹھوس دلیل ان کے پاس ہے وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث۔ تو ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کیسی تھی؟ سوال کرنے والے نے صلاۃ التراویح کا پوچھا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو صلاۃ تہجد کا پوچھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں، ما کان یزید، کہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے سال کے کسی مہینے میں بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو کون سی نماز ہوئی؟ تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، 11 مہینوں میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سمجھا کہ یہ صلاۃ التراویح کا نہیں پوچھ رہا۔ The majority of Muslims pray Salat al-Tarawih in the month of Ramadan. Why is it that the followers of Ahl al-Bayt, the Shia, do not pray Salat al-Tarawih? اکثر مسلمان تراویح پڑھتے ہیں، سوال ہے کہ شیعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ سب سے پہلے ہمارے یہاں سارے رمضان میں 1000 رکعت پڑھنا مستحب ہے، یہ ماہ رمضان کی نافلہ رکعت ہے۔ یہ 1000 رکعت کو جس طرح پڑھنی چاہیے کہ ہر رات 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی روایات میں ملتا ہے کہ ہر رمضان کی رات کو امام اہل بیت 20 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ لیلۃ القدر کو 100 رکعت اضافی پڑھنی چاہیے۔ اس طرح یہ ملا کے 1000 رکعت مکمل ہو جاتی ہیں۔ ہر شیعہ مسلمان ماہ رمضان کی رات کو 20 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے۔ دوسرے مسلمان بھی 20 رکعت تراویح کی صورت میں پڑھتے ہیں، مگر وہ باجماعت پڑھتے ہیں۔ پاک پیغمبر کی یہ بھی 20 رکعت پڑھتے تھے، مگر وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح ابو بکر کے دور میں مسلمان جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، عمر کے دور میں انہوں نے یہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب عبادت کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ واضح بتا دیا ہے کہ صرف واجب جماعت پاک پہ ہی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نافلہ کی کوئی جماعت نہیں ہو سکتی۔ پاک پیغمبر نے کبھی نفل جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تھی۔ ممکن ہے عمر کا تراویح کی جماعت والا حکم غلط نیت پر مبنی نہ ہو، لیکن اس کے پاس یہ رائٹ نہیں کہ وہ دین میں کوئی ایسی چیز داخل کرے جو پاک پیغمبر نے کبھی نہیں کی۔ بات کو سارے اہل علم جانتے ہیں، بے شک وہ اپنی مسلک کی وجہ سے ظاہر کریں یا نہ کریں، وہ یہ ہے کہ سنت نبی جو ہے نا، رسول کریم علیہ السلام کا اپنا طریقہ، وہ سارے مانتے ہیں کہ 8 ہی۔ بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں 20 بھی پڑھی ہے، اور اس سے زیادہ بھی مسجد نبوی میں 36 کی جماعت بھی ہوتی ہے، اور کئی لوگ جو نے اس سے زیادہ قسم 40 بھی پڑھی ہیں، کیونکہ نوافل ہے نا میرے بھائی، نوافل رات ساری آدمی پڑھ سکتا، منع نہیں۔ اس لیے شیخ اکبر جیسے فرماتے ہیں اگر کوئی اتباع کی نیت رکھتا میں تو حضور کی پیروی کروں، اس کے لیے تو میں 8 لمبی پڑھے، آہستہ آہستہ پڑھے، اور اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر بھی عمل کرے تو وہ بھی کوئی بہتر خرابی نہیں۔ اس مسئلے کو مناظرے اور بحث کا نہیں موضوع بنانا چاہیے کہ اشتہار چھپے لڑائی ہو۔ نفل ہیں آپ جتنے پڑھ سکتے ہیں، سنت 11 3 وتر اور 8۔ ناظرین، یہاں پر ٹوٹل 3 نظریات سامنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے اہل حدیث کے اکثر علماء کے مطابق تراویح سنت تو 11 ہی ہے،
لیکن اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یہ نفل نماز ہے، جتنی بھی پڑھیں گے اتنا ثواب ہوگا۔ دوسرا نظریہ بریلوی یا دیوبندی علماء کے مطابق کیونکہ حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کروائی تھی تو اس لیے 20 پڑھنی چاہیے۔ تیسرا نظریہ اہل تشیع کے نزدیک ماہ رمضان میں ہر رات کو 20 رکعت نفل پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اسے آپ جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے کیونکہ پاک پیغمبر یا اہل بیت کے کسی فرد نے بھی اسے باجماعت ادا نہیں کیا۔ ہمارا پیغام ہے کہ اگر آپ 8 تراویح کے قائل ہیں تو 8 ادا کریں، اگر آپ 20 کے قائل ہیں تو 20 ادا کریں، اگر اسے تہجد سمجھتے ہیں تو تہجد ادا کریں، اگر تراویح جماعت سے نہیں پڑھتے تو یہ نفل نماز مسجد میں جا کر ادا کریں، لیکن خدا را اسے ضرور ادا کریں۔